ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی جلمی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے وہ رب کی محبت دیکھیں، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی جلمی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اسلام کی بلندیوں کے لیے اور اسلام کے پیغامات کو سارے لوگوں تک پہنچانے کے لیے رب نے انبیاء کرام کو بھیجا، اور ایک کے بعد دیگر انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، سلسلہ انبیاء کی آمد ہوتی رہی، آخر میں میرے رب نے اپنے حبیب کردگار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ پر خاتم النبیین کی مہر لگا دی، بس اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو سوچنے والی بات ہے مولا، دنیا چل رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک دنیا چلی آئی، اور ہر قوم کے پاس ایک نبی آتا رہا، پیغام دیتا رہا، لیکن جب نبیوں کا آنا بند ہو جائے گا مولا تو لوگوں تک تیرا پیغام کون پہنچائے گا، لوگوں کو راہ مستقیم کون بتائے گا؟ تب رب کی جانب سے انعام ملا، میں نے انبیاء کو بھیجنا تو بند کیا، لیکن اب اگر اسلام کا کوئی پیغام پہنچائے گا تو وہ اولیاء کی جماعت ہوگی۔ تو حضرات، میں زیادہ لفاظی نہ کرتے ہوئے مین بات بتا کے رخصت ہو جاؤں۔ جماعت انبیاء میں مصطفیٰ جان رحمت کا کوئی جواب نہیں، محبت سے بولیں آپ سبحان اللہ، اور جماعت اولیاء میں غوث الورا کا کوئی جواب نہیں، بے شک سبحان اللہ، وہ مدینے میں لا جواب، یہ بغداد معلیٰ میں لا جواب، نہ اس کا کوئی جواب، یہ کیا بھائی، اور نہ ان کا کوئی جواب۔ وہ ہے نا ایک شعر مولا میرا صاحب نے گنگایا، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ سبحان، تو نہ مدینے والے کا جواب نہ بغداد والے کا جواب، وہ وہاں لا جواب، وہ وہاں لا جواب۔ حضرات، بہت تیزی کے ساتھ ملاحظہ کر لیجئے، میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے، وہ معجزہ یہ ہے کہ میرے سرکار کی بارگاہ میں ابو جہل اپنی مٹھی بند کر کے آتا ہے، سرکار سے پوچھتا ہے سرکار بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو سرکار نے کہا تھا اگر یہ نہ بتاؤں کہ مٹھی میں کیا ہے بلکہ مٹھی والا خود بولے میں کون ہوں تو کیا بات ہے۔ بہت مشہور معجزہ ہے، میرے بتانے کا مقصد ہے کہ اگر مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ خود بتائے تب تو سونے پہ سہاگا۔ میرے مصطفیٰ نے نگاہ نبوت کو مٹھی پر ڈالا، اور جب مٹھی پر ڈالا ہے تو مٹھی کے اندر سے آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے سرکار نے نہ بتایا کہ مٹھی میں کون،
میرے سرکار نے نہ بتایا کہ مٹھی میں کنکریاں ہیں، بلکہ کنکریاں خود بول رہی ہیں ہم کنکریاں نبی تم پر جان دینے کے لیے تیار، تمہارا کلمہ ہم اپنی زبان سے بول رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آؤ اس مقصد کے تحت میں نے یہ معجزہ بتایا وہ سن لیجئے حضرات۔ میں نے کہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیسا سوال تھا ویسا جواب نہیں۔ ابو جہل کا سوال یہ تھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، تو جواب کیا ہونا چاہیے، مٹھی میں یہ چیز ہے، لیکن سرکار نے یہ جواب نہیں دیا۔ جیسا سوال ویسا جواب نہیں، پوچھا گیا مٹھی میں کیا ہے تو بتانا چاہیے مٹھی میں کنکریاں ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے کنکریاں نہ بتائیں بلکہ کنکریوں سے کہلوایا کہ کنکریوں تم بتاؤ تم کون ہو۔ کیا بات، میں نے کہا سرکار آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے نظام الدین، جیسا سوال کیا ویسا جواب نہ دیا۔ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت شاعر اہل سنت عثمان رضا ہارونی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زیارت کیجیے شاہ اسلام صاحب کو اور کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ آپ ملاحظہ کریں گے حضرت کو۔ درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی جلمی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ دے لیں تھوڑی دیر کے لیے، تڑپ کر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا سرکار جیسا سوال ویسا جواب نہیں، جواب یہ ہونا چاہیے کہ مٹھی میں کنکریاں ہیں، بلکہ آپ نے کنکریاں نہ بتائیں تو میرے سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں سوال کرنے والوں سنو، میں کنکریاں بتا تو دیتا کہ مٹھی میں کنکریاں ہیں، لیکن آج کا سائنسداں بول پڑتا اے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے مٹھی کی کنکریاں بتائی ہیں، اس میں آپ کا کیا کمال، آج کا سائنس بھی بتا دیتا ہے۔ آج کا سائنس جب کسی انسان کے پیٹ پر مشین کو رکھتا ہے تو بتا دیتا ہے کہ پیٹ کے اندر کنکری ہے اور کنکری کتنی بڑی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میں بتا دیتا کہ مٹھی میں کنکریاں ہیں تو سائنس بول پڑتا اس میں سرکار کا کوئی کمال نہیں ہے، ارے کنکریاں تو آج کا سائنس بھی بتا سکتا ہے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں میں نے کنکریاں نہ بتائیں بلکہ کنکریوں کو زبان دے دی، کنکریوں تم خود بتاؤ ہم کنکریاں۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث مسلک اعلی حضرت مولانا نظام الدین صاحب۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ کنکریوں کی تعداد تو بتا سکتا ہے، کنکریوں کا سائز بتا سکتا ہے، لیکن کنکریوں کو زبان نہیں دے سکتا۔ وہ شان میرے مصطفیٰ کی ہے کہ کنکریوں کو زبان بھی دیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھواتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے، وہ شان میرے مصطفیٰ کی ہے۔ بے شک۔ اب آئیے، تو میں نے کہا تھا وہاں مدینے والے کا کوئی جواب نہیں، یہاں بغداد والے کا کوئی جواب نہیں۔ میں بہت تیزی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں پھر رخصت ہوتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضائی ماں، آپ کی دائی، دیکھو مت گھبرا مت، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے واپس، ہے نا۔ سرکار غوث اعظم کی ماں رضائی ماں جب آپ کو کھلایا کرتی تھی تو میرے سرکار آپ کی گود سے اتر کر غائب ہو جایا کرتے تھے آپ کی نگاہوں سے۔ یہ دائی ماں ہے کہ میرے غوث کو جگہ جگہ تلاش کرتی ہے، کہیں سرکار مل جائے لیکن سرکار انہیں نظر نہیں آتی، کہیں مکانوں میں دیکھتی کہیں جنگلات میں دیکھتی لیکن سرکار نظر نہیں آتے۔ حضرات کچھ دیر کے بعد سرکار غوث اعظم خود ہی چلے آتے تھے، توجہ رکھنا۔ اور جب میرے سرکار بڑے ہو گئے تو آپ کی ماں آپ سے ملاقات کرنے کی غرض سے نکلی اور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے پہنچی۔ میرے سرکار نے اپنی رضائی ماں کی تعظیم کی اور تعظیم کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت وجہ لائے اور
سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جب آپ سے ملاقات کی تو ایک سوال کرتی ہیں، بیٹا میرے دل میں بڑے دنوں سے ایک سوال تڑپ رہا ہے، وہ سوال یہ ہے، بیٹا جب تم چھوٹے تھے میری گود سے اتر جایا کرتے تھے اور تم میری نگاہوں سے اوجھل ہو جایا کرتے تھے، بیٹا میں تمہیں مکانات میں، جنگلات میں، ہر جگہ تلاش کرتی، لیکن بیٹا تم کہیں نظر نہیں آتے، بیٹا آج مجھے بتاؤ تم جاتے کہاں تھے، تم میری نگاہوں سے غائب کہاں ہو جاتے؟ بیٹا میں آج تک اس سوال کو تلاش نہ کر سکی۔ میرا غوث بولتا ہے ماں تم مجھے مکانات میں دیکھتی، عبد القادر مکانات میں نہیں ہوتا تھا، ماں تو مجھے جنگلات میں دیکھتی، عبد القادر جنگلات میں نہیں ہوتا، ماں میں دنیا میں نہیں، اس سرزمین پر نہیں، بلکہ عبد القادر دنیا کے کسی چیز میں نہیں چھپتا تھا، عبد القادر آسمان پر چمکتے چمکتے سورج میں چھپا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ، تو آپ کی دائی بھی بڑی کمال کی تھی، بولی بیٹا اس وقت آپ کا یہ کمال تھا کہ آپ سورج میں چھپتے تھے، کیا آج بھی چھپتے ہو؟ سبحان اللہ۔ اب تو نہیں جاتے ہو چھپنے عبد القادر، اب تو نہیں جاتے ہو چھپنے۔ کلام غوث اعظم ملاحظہ کریں اور زبان غوث اعظم ملاحظہ کریں۔ بولے ماں اس وقت میں چھوٹا تھا، میرے رب نے، حالانکہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی ہیں، بے شک بے شک، لیکن چھوٹا تھا اس لیے سورج میں چھپتا تھا۔ ماں اب میں چھوٹا نہیں رہا، بچپنا نہیں ہے، بے شک عبد القادر بڑا ہو چکا ہے۔ ماں میں اس وقت سورج میں چھپا کرتا تھا، اب میرے رب نے عبد القادر کو وہ پاور، وہ طاقت، وہ عظمت عطا کی ہے کہ عبد القادر کو سورج میں چھپنے کی ضرورت نہیں، بلکہ عبد القادر چاہے تو جیسے ہزاروں سورجوں کو اپنے سینے میں چھپا سکتا ہے۔ کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہاں بغداد میں غوث اعظم کا کوئی جواب نہیں، وہاں مدینے میں میرے سرکار کا کوئی جواب نہیں۔ اب ایک سوال میں بس آخری بات ہو جائے تو رخصت ہوتا ہوں۔ ایک سوال میرے ذہن میں آیا، سرکار آپ کو چھپنا ہی تھا تو چاند میں کیوں نہیں چھپے؟ کیا بات، سورج ہی کو کیوں چنا؟ آپ کو جانا ہی تھا تو چاند میں چلے جاتے، سورج میں نہ جاتے۔ تو غوث فرماتے ہیں نادان، میں جہاں جاتا وہاں چلا جاتا، میرے رب نے طاقت قوت عطا کی ہے، میں جہاں چاہتا وہاں چلا جاتا، لیکن تو سوال کرتا ہے کہ چاند میں کیوں نہ گئے، سورج میں کیوں چلے گئے؟ تو سوال کرنے والے سن لے، اگر میں چاند میں جاتا تو آج کا سائنس بول پڑتا، کیا بات، آج کا سائنس سڑک پر جواب دیتا اس میں عبد القادر کی کیا خاصیت۔ چاند پر تو سائنس بھی پہنچ گیا، چاند پر تو آج دیکھیے لوگ کمندیں ڈال رہے ہیں چاند پر، تو آج کا سائنس بول پڑتا۔ اس میں اب سرکار غوث اعظم کا کیا کمال، اگر میں چاند میں جاتا تو سائنس بول پڑتا، عبد القادر تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، چاند پر تو ہم بھی جا سکتے ہیں۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں لوگوں میں چاند میں نہ گیا تاکہ سائنس والوں کو جواب نہ مل جائے، سائنس والے منہ توڑ جواب نہ دے دیں، بلکہ میں ایسی جگہ گیا کہ جس جگہ جانے کے لیے ارے آج کے سائنس کو 1000 بار سوچنا پڑے۔ کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اور آج پوری دنیا کا سائنس مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگا لے اور سورج میں جا کے دکھا دے۔ ہاں کیا بات ہے، جب اس کے تھوڑے سے قریب پہنچتے ہیں تبھی اس کی تپش سے بھاگے چلے جاتے ہیں واپس، سوچ ہی رہے ہیں انجام تک نہیں۔ تو میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغداد معلیٰ میں کوئی کمال نہیں، کوئی جواب نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت شاعر اسلام راشد رضا مرکزی، نعرہ تکبیر۔ سلامت رکھیں علماء کرام کو، بس میں رخصت ہوتا ہوں۔
تو یہ محفل غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بموقع چہلم حضرت علامہ فیض الرحمن صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی، اللہ رب العزت آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ ہم سب مل کر دعا کریں آپ کے لیے، پروردگار عالم اللہ رب العزت آپ کی قبر کو بقعہ نور بنائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بولنے میں سہون قصدن عمدن جو بھی اغلاط واقع ہوں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور ہم سبوں کو حق بولنے اور حق سننے اور ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچہ بچہ جانتا ہے اعلیٰ حضرت کون ہے۔